بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو سفیان کی سفارت اور ناکامی۔ ابو سفیان مدینہ پہنچ کر اول اپنی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ ابو سفیان جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا، اے بیٹی، تو نے بستر کو لپیٹ دیا، کیا بستر کو میرے قابل نہ سمجھا یا مجھے بستر کے قابل نہ سمجھا؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے، اس پر ایک مشرک جو شرک کی نجاست میں ملوث اور آلودہ ہو نہیں بیٹھ سکتا۔ ابو سفیان نے جھلا کر کہا، اے بیٹی، تو میرے بعد شر میں مبتلا ہو گئی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، شر میں نہیں بلکہ کفر کی ظلمت سے نکل کر اسلام کے نور اور ہدایت کی روشنی میں داخل ہو گئی، اور آپ پر تعجب ہے کہ آپ قریش کے سردار ہو کر پتھروں کو پوچھتے ہیں کہ جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں۔ ابو سفیان متفکر تھا کہ مقصود کی تحمید کس طرح اٹھائے۔ جب بیٹی کا یہ حال ہے تو کسی دوسرے سے کیا توقع؟ چنانچہ وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آیا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، کیا میں قریش کی طرف سے تجدید معاہدہ اور مدت صلح کو بڑھانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بارگاہ رسالت سے جب کوئی جواب نہ ملا تو ابو سفیان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے سفارش کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے سفارش کی درخواست کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، میں تیری سفارش کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخواست کروں۔ دنیا میں اگر کوئی ساتھی مجھ کو میسر نہ آئے تو میں تنہا جہاد کرنے کو تیار ہوں۔ یہاں سے مایوس ہو کر صاحبزادی کے حجرے میں گیا، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خوار سامنے کھیل رہے تھے۔ ابو سفیان نے نہایت نرمی سے حضرت علی سے کہا کہ اے ابو طالب کے صاحبزادے، تم نیک دل اور کنبہ داری کا لحاظ کرنے والے ہو، امید ہے کہ میری درخواست رد نہ کرو گے اور مجھ کو نامراد لوٹتا ہوا دیکھ نہ سکو گے۔ اس کے بعد منشا بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور جواب دیا، افسوس ہے ابو سفیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کام کا عزم فرما چکے ہیں جس کے بدلنے کی ہم کو ہرگز طاقت نہیں ہے۔ یہ مایوس کن فکرہ سن کر ابو سفیان نے حضرت زاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منہ کیا اور کہا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم سے ہو سکتا ہے کہ اپنے چھپ بچے سے کہو جو تمہارے سامنے کھیل رہا ہے کہ مخلوق کو پناہ دلائے اور ہمیشہ کے لیے لوگوں کو احسان مند بنا کر سارے عرب کا سردار حاکم مختار قرار پائے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے بچے کا یہ کام نہیں ہے، اور آج ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بھی اہل مکہ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ابو سفیان نہایت پریشان تھا کہ نہ کامیابی کی کوئی صورت ہے اور نہ بے نیل مراد واپس جانے کی ذلت پر رسوائی کا تحمل۔ اس کی تمام امیدوں پر پانی پھر چکا تھا اور اس کی حالت اہل ظرافت کا کھلونا بن گئی تھی۔ اللہ کی شان ہے، ایک وہ وقت تھا کہ عہد کی تلہیٹی میں مسلمانوں کے مقابلے پر اپنے دل کا حوصلہ نکالنے کو عزت سمجھتا تھا، اور ایک یہ وقت ہے کہ مدت صلح بڑھ جانے کی درخواست نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کی جرت ہے، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے کا ذمہ لیتا ہے کہ اس کا ہم کلام ہی بنے۔ آخر مایوسی کی گھنگھور کالی گھٹائیں اس کو منٹی بھی نظر آئیں۔ دنیا دفتتاً اس کی نظر میں تاریک ہو گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور اس نے دبی ہوئی آواز سے کہا کہ اے علی، میں تو کسی گھر کا بھی نہ رہا، اب مکہ والوں کو کس طرح منہ دکھاؤں؟ رشتہ قرابت کا واسطہ مجھے مشورہ دو کہ کیا کروں، کیونکہ میری عقل ٹھکانے نہیں اور نہ میرے ہوش آواز بجائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسجد میں جا کر یہ پکار دے کہ میں معاہدہ حدیبیہ کی تجدید اور استحکام اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ کہہ کر تو اپنے شہر واپس چلا جا۔ ابو سفیان نے مسجد میں آ کر بلند آواز سے کہا کہ میں عہد کی تجدید کرتا ہوں اور صلح کی مدت بڑھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر مکہ چل کھڑا ہوا۔ ابو سفیان دریائے ندامت و یاس میں کچھ ایسا ڈوبا
ہوا تھا کہ سنجیدگی اور مذاق میں بھی تمیز نہ کر سکا اور یہ بھی نہ سمجھا کہ میرا مذاق اڑایا گیا ہے۔ چنانچہ اپنے الفاظ مذکورہ پھکار کر جواب دیے بغیر مکہ واپس آ گیا اور قریش کے سامنے سارا واقعہ دہرایا۔ لیکن جب اہل مکہ نے اپنی سفارت بے سود پائی تو ابو سفیان پر لعن طعن کرنے لگے اور کہا گیا کہ افسوس، نہ ہمیں لڑائی کی خبر ملی اور نہ صلح کی۔ یہ صورت نہ صلح کی ہے کہ اطمینان سے بیٹھ جائیں اور نہ ہی جنگ کی ہے کہ اس کی تیاری اور سامان کریں۔ تعجب ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کے ساتھ مذاق کیا اور یہ سمجھا ہی نہیں۔ معاہدہ حدیبیہ بھی قریش سے نہ نبھ سکا۔ عفو و تحمل کی حد ہو چکی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ آفتاب حق حجا بہائے حائل کو چاک کر کے اپنی درخشانی سے قرۂ ارض کو معمور کرے۔ جہاد کی تیاری کا اعلان۔ اب جہاد کی تیاری شروع ہوئی، مگر عام طور پر یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ کس جانب ارادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف مدینہ میں نفیر عام قرار دیا کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان تک مدینہ پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کوشش فرما رہے تھے کہ کسی طرح ہماری تیاری کا حال قریش کو معلوم نہ ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ مکہ میں جنگ برپا ہونے پائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ مکہ میں جنگ برپا نہ ہونے پائے اور قریش مرعوب ہو کر متی ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔